اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیوں اللہ کے نام سے؟ کسی اور کے نام سے کیوں نہیں؟ پہلی وحی کے الفاظ کیا ہیں؟ خالی اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی بسم اللہ سے پڑھنا شروع کیا کرو. اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ویسے بھی بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، تو بسم اللہ اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں. مفسر طبری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک آیت کے اندر 3 نام آ گئے. اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں. سورۃ التوبہ کے علاوہ باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ آتا ہے اور پھر سورۃ النمل میں آتا ہے. تو کل 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے. تو لفظ اسم سے اللہ کا ہر نام مراد ہے. بسم ساتھ نام اللہ اللہ کے. تو کیا مطلب ہوا؟ صرف لفظ اللہ مراد ہے یا سارے نام مراد ہیں؟ سارے نام، کیونکہ اللہ کے نام سے. تو اللہ کا نام ہمیں 99 نیمز کی تو حدیث ملتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں، اور کچھ نام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمیں بتائے ہی نہیں ہیں. سارے ناموں سے ہم آغاز کرتے ہیں، سارے ناموں کا ذکر ہم کر رہے ہیں. اسم کہہ کے ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے سارے نام اپنے ذہن میں رکھے. تو نیکسٹ ٹائم جب بسم اللہ پڑھیں آپ تو کیا سوچیں؟ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے ہی میں ذکر کرتی ہوں. لفظ اللہ جو ہے یہ صرف اللہ عز و جل کا نام ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں رکھا جاتا، اور دنیا میں کبھی کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا. لوگ رحمان رکھ لیتے ہیں اگرچہ منع ہے. رحمان اللہ ہی کا نام ہے، کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے، کسی کو خالق نہیں کہہ سکتے، کسی کو رازق نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، رحیم کہہ سکتے ہیں، کریم کہہ سکتے ہیں، سمیع کہہ سکتے ہیں، بصیر کہہ سکتے ہیں. لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. ان میں سے یہ 4 نام خاص طور پہ اللہ، رحمان، خالق، رازق. کیونکہ رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، خالق بھی، کریٹر بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور رحمان بھی اسی کا خاص نام ہے، اور اللہ بھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ نے یہ تو کہا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن اپنا نام اللہ نہیں رکھا تھا. تو اللہ صرف اللہ ہی کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اللہ کو عربی میں مألوہ بھی کہتے ہیں، وہ جس کی عبادت، یعنی الہ اس کا روٹ ہے. میں روٹس میں نہیں جاؤں گی، آپ الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اللہ کا مطلب بتا رہی ہوں. وہ جس کی عبادت محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے. اور الرحمن الرحیم یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرتے ہیں. ایسی رحمت جو بہت وسیع ہے، بہت عظیم ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی، اور تکرار کے ساتھ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے. آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی آیت اور اس میں کتنی جامعیت ہے. آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو کوئی معمولی چیز نہیں کر رہے ہوتے، بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے نا، سوچتے نہیں. اللہ کا نام لینا ہی برکت کا سبب ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے. لہٰذا ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کھانا کھاتے وقت، صبح کے اذکار میں، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی. کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اور امید ہے آپ پڑھتے بھی ہوں گے، کیونکہ جب صبح 3 دفعہ اور شام 3 دفعہ پڑھ لی جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. تو اللہ کا نام لینے سے حفاظت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کے بھونکنے یا گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھا کرو،
کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے. جب لوگ سو جاتے ہیں تو باہر نہ نکلا کرو لیٹ نائٹ، کیونکہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. طرح طرح کے کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں اور معلوم نہیں ہوائی مخلوقات کون کون سی ہوتی ہیں. اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو، یعنی رات کو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے گھر کا. اپنے روم کا اگر ڈور بند کرتے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھ کر، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو. مشکوں کے تسمے باندھ دو، یعنی پانی کو ٹائٹ بند کرو. پہلے زمانے میں واٹر بیگز ہوتے تھے، اس میں پانی رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہ آ جائے. مٹکوں کو ڈھانپ دو، یعنی اپنے گھڑے وغیرہ ڈھانپ دو. جگ، گلاس، ہر چیز، برتنوں کو الٹا کر دو. سیدھا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وبا اترتی ہے رات میں آسمان سے سال میں ایک دن، اور اس سے پھر بیماریاں پھیل جاتی. اللہ کا نام نہ لینے کا نقصان بھی ہے. ابلیس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، میرا رزق کس میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے. تو ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ کسی جگہ مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. لہٰذا وہاں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے. پھر بسم اللہ پڑھنے کے جو مواقع ہیں، نمبر 1 ہر کام سے پہلے، نمبر 2 کھانا کھانے سے پہلے، نمبر 3 لباس اتارتے وقت، نمبر 4 بیت الخلاء جاتے وقت، اندر جا کے نہیں باہر جب اسٹیپ ان ہونے لگے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے پھر واش روم میں جائیں. یعنی بسم اللہ جو ہے اللہ کا نام جو ہے یہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کا پردہ ہے، یعنی انسان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. سوار ہوتے وقت گاڑی کا دروازہ کھولے، بیٹھے، چابی لگائیں، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کر. گھر میں داخل ہو، گھر میں اسٹیپ ان کریں، گھر کا دروازہ کھولے بسم اللہ پڑھ کر. رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑیں. چاہے آپ کے گھر سیلڈ ہے، کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، لیکن یہ سنت ہے نا، تو سنت پر عمل کرنا چاہیے. میں تو عام طور پر جو سر کا دوپٹہ ہوتا ہے اتار کے رکھنا ہوتا ہے رات کو سوتے وقت، تو اسی سے ہی بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر تکلیف کے وقت بسم اللہ، یعنی اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو بسم اللہ. آپ کو یاد ہوگا ہماری نانی دادی وغیرہ جو تھے، وہ جب کوئی بچہ گرتا تھا، کوئی چوٹ لگتی تو ان کے منہ سے ایک دم بسم اللہ نکلتا تھا. غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے سی کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. پھر درد والی جگہ پر بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھنی چاہیے. یعنی اگر مثلاً آپ کے ہاتھ میں درد ہو رہی ہے یا گھٹنے میں ہو رہی ہے، ہاتھ رکھیں اپنا پورا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ، اور پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر اسی طرح ہم بستری کے وقت، خط کے آغاز میں، میت کو دفناتے وقت، اور اس کے علاوہ بھی جو اچھے اچھے کام آپ کرتے ہیں، کچھ کاٹنے لگے ہیں، کچھ بنانے لگے ہیں، پکانے لگے ہیں، یعنی کہ یہ تو وہ مواقع ہے جن پہ احادیث سے استدلال ہے. طوالت کے ڈر سے میں احادیث نہیں سنا رہی، کسی اور موقع پر صحیح، لیکن یہ کہ یہ مواقع خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں اللہ کا نام لینے کے. تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت عظمت والا، بہت برکت والا ہے. یعنی جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے وہاں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. بسم اللہ پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے، وقت میں برکت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے الحمدللہ رب العالمین.